بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلبہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 33واں باب جو ذکر کیا ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ باب السخط، کہ ناراضگی کا بیان۔ سخط اور ناراضگی کو اردو میں کہتے ہیں، اور ویسے بھی یہ لفظ اردو میں بھی کیا ہے، مستعمل ہے، جس کو سخت کہتے ہیں ناراضگی کے معنی میں۔ دراصل واربی سے بنا ہے جو سخطہ ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے یہ عنوان اور یہ باب قائم کر کے بیان کر کے یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہو اس پر راضی ہونا چاہیے، ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق اگر آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت لاحق ہوتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی اذیت آپ کو پہنچاتا ہے، تو آپ صبر کا مظاہرہ کریں اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ لیکن اللہ رب العالمین کے فیصلے سے متعلق ناراضگی کا اظہار کرنا یہ کسی مومن اور مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے شیخ رحمہ اللہ نے یہ عنوان قائم کیا ہے جو باب السخط سے موسوم ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت ایک چھوٹی سی آیت اور ایک حدیث بیان کی ہے صرف۔ سب سے پہلے جس آیت کو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ یہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ ہم انسانوں کو جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مصیبت یا ایک پریشانی یا ایک خوشی یا ایک غم اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر ہمیں اور آپ کو کیا ہے لاحق ہو جائے۔ اگر کوئی مصیبت سے ہم دوچار ہوتے ہیں تو ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ مومن کا معاملہ ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے یا جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس کے دل کو ہدایت نصیب کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ہمیں سکون اور اطمینان اور ہدایت عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو آپ کو سکون اور اطمینان عطا کر سکے یا کہ ہمیں اور آپ کو پریشانی سے اور مصیبت سے نجات دے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور اس بات سے واقف رہیں کہ جو پریشانی ہمیں لاحق ہے، جو مصیبت ہمیں لاحق ہے، اللہ رب العالمین اس سے واقف ہے، اس سے آگاہ ہے، اور اللہ رب العالمین کسی نہ کسی امتحان کی وجہ سے اپنے مومن بندوں کو پریشانیوں میں کیا ہے گرفتار کرتا ہے، یا پریشانیاں ان کے اوپر نازل فرماتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے بہت سارے گناہ کیا ہوتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ تو مومن اور مسلمان کے لیے پریشانی کیا ہے، باعث رحمت ہوتی ہے، باعث رحمت ہوتی ہے۔ خیر، تو یہ آیت شیخ رحمہ اللہ نے سب سے پہلے ذکر کی۔ اس کے بعد اس آیت کی تفسیر میں ایک قول ذکر کیا ہے علقمہ کا، جو کہ تابعی ہیں۔ علقمہ یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ هو الرجل تصیبه المصیبت فیعلم انها من عند اللہ فیرضا ویسلم، کہ اس آیت کا تعلق ایسے آدمی سے متعلق ہے
جس کو مصیبت لاحق ہوتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، تصیبہ المصیبہ فیعلم انہا من عند اللہ، اور اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مصیبت کس کی طرف سے ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، تو ایسے موقع پر وہ کیا کرتا ہے، فیرضا، اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے، وَيُسَلِّمْ، اور اللہ رب العالمین کے فیصلے کو تسلیم کر لیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم پریشانی کی حالت سے گزر رہے یا دوچار ہے، مصیبت اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے لاحق ہے تو ہم صبر کریں، اللہ رب العالمین کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں، اور اللہ رب العالمین ہی ہماری اور آپ کی پریشانیوں کو کیا کرنے والا ہے، دور کرنے والا ہے۔ یہ علقمہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان کی ہے اس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو مشہور صحابی ہیں، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ تعالیٰ جب کسی جماعت سے، جب کسی قوم سے، کسی گروہ سے محبت کرتا ہے، قوم سے تو فرد بھی اس میں داخل ہے، فرد مل ہی کر کیا بنتے ہیں، قوم بنتی ہے، تو اللہ رب العالمین جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، ابتلاہم، اللہ رب العالمین اسے آزمائشوں میں کیا ہے، ڈال دیتا ہے۔ اس حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مصیبت اور پریشانی بھی کیا ہے، یہ باعث خیر ہے، یہ بھی کیا ہے، باعث خیر ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس بندے کے محبوب ہونے کی کیا ہے، علامت ہے اور پہچان ہے۔ جی کہتے وَأَنَّ صَاحِبَهُ يَكُونُ مَحْبُوبًا عِنْدَ اللَّهِ إِذَا صَبَرَ عَلَى بَلَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آدمی کیا ہے، اللہ رب العالمین کی اس آزمائش پہ کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اس آزمائش پہ صبر کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کیا ہے، خود سے پریشانی کیا ہے مول لیں، خود سے کیا ہے پریشانی کیا ہے مول لیں، اذیت کیا ہے مول لیں، یا ایک دشواری میں ہم خود بخود سے داخل ہو جائیں، نہیں، اگر دشواری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اللہ رب العالمین کسی مصیبت میں گرفتار کر لیتا ہے تو ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم جان بوجھ کے کیا لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، قتل و غارت گری میں کیا ہے ہم اپنے آپ کو ملوث کر لیں، یہ حدیث کا معنی کیا ہے، نہیں۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اور آگے کہا فمن رضی فلہ الرضا، فمن رضی فلہ الرضا، جو اس چیز سے، اس ابتلا سے، اس آزمائش سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ ومن سخط فعلیہ السخط، اور جو آدمی کیا ہے اس سے ناراض ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گا معمولی پریشانی آئے گی تو وہ کیا ہے، برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کو کوسنے لگتے ہیں، اللہ رب العالمین ہی کو کیا ہے اس کا ملزم کیا ہے قرار دینے لگتے ہیں۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من سخط فعلیہ السخط، اور جو آدمی کیا ہے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، یعنی صبر نہیں کرتا ہے، پریشانی کو انگیز نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پر کیا ہے، ایسے لوگوں سے متعلق کیا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا اس پورے باب کا خلاصہ، اس حدیث کا خلاصہ، پیش کی گئی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مومن اور ایک مسلمان اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے پریشانی لاحق ہوتی ہے، مصیبت لاحق ہوتی ہے، تو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اور کوئی ایسی بات اپنی زبان سے، اپنے منہ سے نہیں نکالتا ہے جس پر اللہ رب العالمین کیا ہے، ناراض ہو، یا ایک ایسے الفاظ اور جملے استعمال نہیں کرتا ہے جس سے اللہ رب العالمین سے متعلق کیا ہے، ناگواری کیا ہے، ظاہر کیا ہے، ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو السلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 146 میں ذکر کیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اسی سے اس کے بعد جو باب ذکر کیا ہے 34واں باب، کہتے ہیں باب القلق والاضطراب، باب القلق والاضطراب، قلق پریشانی کو کہتے ہیں، قلق کیا ہے،
پریشانی کو کہتے ہیں، اور اضطراب کیا ہے؟ اسی سے اسی کے ہم معنی ہیں، یعنی پریشانی کا بیان کہ اگر ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ہم کیا کریں۔ ہمیں کوئی پریشانی اگر لاحق ہو رہی ہے دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مومن کیا آزمائے جاتے ہیں، مومن کیا ہے؟ پریشانیوں سے گزارے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مومنوں کا کیا ہے؟ امتحان لیتا ہے، اور جو اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، پریشانی کے وقتوں میں کھرے اترتے ہیں، اور جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ پھسل جاتے ہیں۔ اس طرح کیا ہے؟ امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت قرآن کریم کی چند آیتیں اور 3 چھوٹی چھوٹی حدیثیں بیان کی ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے کہا اس باب سے تحت کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ پریشانی، یہ قلق بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور پریشانی کو خوشی میں تبدیل کرنے والا، یاد رکھیے پریشانی کو، غمی کو خوشی میں تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جو پریشانی دیتا ہے وہی کیا ہے؟ خوشی اور شادمانی اور مسرت کیا ہے؟ عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے لگانا ہے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی پریشانیوں سے گزرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیسی مصیبتیں نازل ہوئیں۔ تو کس نے اللہ رب العالمین کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون و اطمینان عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے، اسی کا ذکر ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سکون نازل فرمایا، اور مومنوں پر بھی سکون اور اطمینان نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ کہا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح دوسری جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اگر آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور پتہ ہے کہ اختلاف سے کیا ہے؟ بے سکونی آتی ہے، بے اطمینانی آتی ہے، تو ایسے وقت میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سکون کہاں ملے گا؟ ہمیں اطمینان کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کی طرف اشارہ اس آیت میں کیا گیا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی قسم، یہ لوگ کیا ہے؟ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یا نہیں لائیں گے، یا ان کا ایمان پختہ نہیں ہوگا، کامل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ یہ لوگ کیا ہے؟ اپنے جھگڑوں میں آپ کو کیا ہے؟ حاکم بنا لیں، آپ کو فیصل بنا لیں، آپ کی باتوں کو تسلیم کریں۔ پتہ چلا کہ دینی اعتبار سے یا ایک دنیاوی اعتبار سے اگر کیا آپس میں اختلاف ہو جائے، انتشار ہو جائے، اور آپس میں معاملات بگڑ جائیں، تو ایسے وقت میں ہمیں کتاب و سنت کی طرف کیا ہے؟ رجوع کرنا چاہیے، خاص طور سے دینی معاملات میں، شرعی مسائل میں۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ذکر کی ہے شیخ رحمہ اللہ نے، کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بلکہ آخرت میں، دن قیامت میں، مفسرین کہتے ہیں کہ موت کے وقت میں جب روح کیا ہے نکالی جاتی ہے، اس وقت بھی یہ کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اپنے رب کی طرف کیا ہے؟ لوٹ۔ کیا مطلب اپنے رب کی طرف کیا ہے؟ لوٹ چل، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بہترین بدلے کا وعدہ کیا ہے، جو نیکی اور ثواب کا وعدہ تم سے کیا تھا، اس چیز کی طرف کیا ہے؟ لوٹ چلو۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اچھے اعمال کرو گے اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے گا، نیکی دے گا، اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، جنت عطا کرے گا، جنت الفردوس دے گا۔ تو اب وہ وقت آ پڑا ہے، یا اور وقت آ گیا ہے کہ اب تم کو تمہارا بدلہ کیا ہے؟ دیا جائے۔ کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، تو لوٹ چل کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف، اس طرح کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے کیا ہے؟ خوش ہو، یا ہے کہ راضی ہو۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کیا ہے؟ راضی ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے؟ ہم سے کیا ہے؟ راضی ہوتا ہے۔
ویسے اگر آپ قرآن کریم پڑھیں گے پتہ چلے گا کہ قرآن کریم میں نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہے۔ النفس الامارہ، نفس امارہ جس کو اردو میں کہتے ہیں، النفس الامارہ، اور نفس امارہ کیا ہے؟ جو آدمی کو برائی کی طرف کیا ہے ابھارتی۔ یہ نفس کیا ہے؟ انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، آمادہ کرتا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ نفس امارہ کہتے ہیں۔ اور اس کا بھی کیا ہے؟ قرآن کریم میں ذکر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اور دوسری جو قسم ہے نفس کی وہ کیا ہے؟ النفس اللوامہ۔ پہلی قسم کیا ہے؟ النفس الامارہ، اور دوسری قسم کیا ہے؟ النفس اللوامہ۔ اور یہ وہ نفس ہے جو برائی کے بعد کیا کرتا ہے؟ افسوس کرتا ہے۔ جو کہ کیا کرتا ہے؟ برائی کے بعد کیا ہے؟ افسوس کرتا ہے۔ جو کچھ کیا ہے معصیت کا ارتکاب ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہے؟ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ لوامہ ہے۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ النفس المطمئنہ۔ النفس المطمئنہ، اور نفس مطمئنہ ہو جو کیا ہے؟ ایسا نفس جو اللہ رب العالمین کے فیصلے پہ، نیکیوں پہ، بھلائیوں پہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ ایسے نفس کو کیا ہے؟ نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اور دوسری جو قسم میں نے ذکر کی تھی اس کا بھی کیا ہے؟ تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ اور تیسری جو قسم ہے یہاں پہ وہ موجود ہے قرآن کریم میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ پتہ یہ چلا کہ پریشانی اور مصیبت کے وقت میں سکون و اطمینان دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے ان آیتوں کے بعد جو حدیثیں بیان کی ہیں اس میں پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بہت مشہور روایت ہے، بعض طلبہ نے اس حدیث کو پڑھا بھی ہوا ہے سنن ابو داؤد وغیرہ کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ جی یہ پریشانی کیوں آتی ہیں؟ یہاں پریشانی کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس حدیث میں پریشانی کے اسباب کو بیان کیا گیا کہ پریشانی اور قلق اور اضطراب کے وجوہات ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پریشانی لاحق نہ ہو تو ہمیں اس کے اسباب سے بچنا پڑے گا، بچنا پڑے گا اور اسے اجتناب کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الشدید بالسرعۃ، کہ طاقتور آدمی وہ نہیں ہے جس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے، جس کو کوئی پچھاڑ کیا ہے نہ سکے، یا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں کیا ہے غالب آ جائے، یا کہ کسی کو کیا ہے کسی کو پست کر دے، وہ کیا ہے طاقتور نہیں ہے، یا اس کو پہلوان نہیں کہیں گے، بلکہ حقیقی پہلوان کون ہے؟ کہا انما الشدید یعنی طاقتور یعنی پہلوان وہ آدمی ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت میں کیا کرتا ہے؟ اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، جو غصے کے وقت میں کیا ہے؟ کنٹرول رکھتا ہے۔ اور ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ غصہ کیا ہے؟ فطری عمل ہے۔ غصہ کیا ہے؟ مکمل طور پہ غصہ سے کیا ہے؟ کوئی الگ کیا ہے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اسباب پہ آدمی کیا ہے؟ قابو رکھ سکتا ہے۔ اگر آپ قابو نہیں رکھیں گے تو غصے کے آثار کیا ہے؟ مختلف شکلوں میں کیا ہے؟ ظاہر ہوتے ہیں، مختلف شکلوں میں کیا ہے؟ ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ غصہ جو ہے، غضب جو ہے، اس کی پیدائش آگ سے، اس کی پیدائش کس سے ہے؟ آگ سے۔ اسی لیے آدمی جب غصہ ہوتا ہے تو ایسی چیزیں، ایسی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں جو کیا ہے؟ آگ کے مانند کیا ہے ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں جب آدمی غصہ ہوتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور آگ کیا ہوتی ہے؟ سرخ ہوتی ہے، اور اس کا چہرہ غصے والے شخص کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور لگے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں سے کیا ہے؟ بالکل کیا ہے؟ خون کیا ہے؟ ٹپک رہا ہے، خون کیا ہے؟ ٹپک رہا ہے۔ اور اسی طرح اس کے جسم کے یہ نس رگ وغیرہ ہے وہ بھی کیا ہے؟ پھولنے لگتے ہیں۔ اسی طرح زبان سے بھی کیا اس کی علامت کیا ہے؟ ظاہر ہونے لگتی ہے۔ غصہ میں جب آدمی آتا ہے تو ایسے لوگ عام طور پہ اپنی زبان سے اول فول پکڑنے لگتے ہیں، گالی گلوچ کیا ہے؟ دینے لگتے ہیں۔ اسی طرح کیا ہے؟
مارنے مرنے پھرنے پہ کیا ہے تیار ہو جاتے، کبھی اپنے کپڑے کو پھاڑے گا، کبھی کیا اپنے رخسار پہ کیا تماچے لگائے گا، اور کبھی اتنا غصے میں اتنا غصہ ہو جاتا ہے کہ خود کیا ہے بے ہوش کیا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کیا ہے غشی طاری ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی کیا ہے مواقع آتے ہیں۔ خیر کیا ہے، اگر آپ حدیث پڑھیں گے، اگر کسی کو غصہ آ رہا ہے تو غصے کو کیسے ختم کیا جائے، اس کا علاج بھی کیا ہے حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس تعلق سے سب غصہ کو قابو میں رکھنے کا سب سے بہترین جو علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا وہ یہ کہ آدمی کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور آدمی کیا ہے وضو بنا لے، اور آدمی کیا ہے وضو بنا لے، تاکہ کیا ہے جو آگ بھڑک رہی وہ آگ کیا ہو جائے ٹھنڈی ہو جائے۔ خیر ایک اور حدیث پڑھ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے۔ اور یہاں بھی علاج ہے، یہاں بھی علاج، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی پرسکون ہو اور آپ کی زندگی کے اندر اطمینان ہو، آپ کی زندگی شاندار ہو اور آپ کی زندگی میں پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، تو آپ کو شریعت کی پابندی کرنی چاہیے، کتاب و سنت کی اتباع کرنی چاہیے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر ہی میں کیا ہے سکون ہے، اطمینان ہے، اور پریشانیوں سے نجات ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس آدمی نے جب کہا اوصینی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مجھے حکم دیجئے، کچھ نصیحت فرمائیے۔ دیکھیے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا لا تغضب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لا تغضب، یعنی غصہ نہ ہو۔ اور یہ بات میں بتلا چکا ہوں، غصہ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے، غصہ کو مکمل طور پہ ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتنب اسباب الغضب، کہ غصہ دلانے والی جو چیزیں ہیں، غصے کے جو اسباب ہیں، ان اسباب سے کیا ہے آپ کیا ہے بچو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تغضب، تم غصہ مت کرو۔ اس آدمی نے پھر کہا 3 مرتبہ بار دہرایا اوصینی یا رسول اللہ، مجھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کیا ہے یہی کیا ہے نصیحت کرتے رہے۔ پتہ یہ چلا کہ زندگی کو پرسکون بنانے میں انسان کے مزاج کا بڑا کیا ہے اہم کردار ہوتا ہے۔ آدمی غصہ نہ کرے اور آدمی بلا وجہ کسی کے اوپر ناراض کیا ہے نہ ہو، اور جو غصہ اور پریشانیوں کے جو اسباب ہیں ان اسباب سے انسان کیا ہے دوری کیا ہے اختیار کرے۔ اس طرح کیا ہے ہم پریشانیوں سے اور اضطراب سے قلق سے نجات پا سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔